رحم اللہ من قرأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي نشر الرياح برحمته وغددها بالصخور ويدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المصدق والمصطفى الأمجد اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكتومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلى الله عليه وسلم مشرق مغرب کی دوسری مجلس خانہ بہترین اس کا عنوان محبت اہل بیت اور پاکیزہ زندگی جو عنوان میں نے کل ہلکی سی جھلک ڈالی تھی یہ عنوان صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ میرے سامنے جو میرے جوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ صرف اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے سے محبت کامل نہیں ہوتی بلکہ اہل بیت کی محبت کے دم بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا یہ محبت کے اصولوں کا اصل بنیادی رکن ہے اس لیے کہ زبان سے اہل بیت کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے لیکن میثم کی طرح ہزاروں دشمنوں کے درمیان حق بولنا بڑا مشکل ہے خدا کی قسم کل کی مجلس میں میں نے کہا کہ کتنے گھروں کے درمیان حسین اپنا ایک گھر کیوں بنا تاکہ تمہارے گھروں کا بیلنس پا اور کل یہ بھی کہا کہ جب مجلسوں میں آئیں دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں فرشیاتہ درسگاہ کہتے نہیں کہتے فرشیاتہ درسگاہ جب فرشیاتہ درسگاہ ہے تو یہاں آنے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ درس لینا ہے یہ بہت اہم ہے ایسی دو جملے پہ
فرش اللہ کی ہوئی ہے، جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مجلس کے لیے 10 شرطیں ہیں، ایک مجلس کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس میں سے یہ ہے کہ آپ کا انتخاب کہ درس دینے والا کون ہے۔ بہت توجہ ایک ایک جملے پہ، اس لیے کہ مولا نے یہ فرمایا ہے کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے قال الصادق اور قال الجعفر اور قال الباقر کہہ رہا ہے تو سمجھ لو ہماری کہہ رہا ہے، اور اگر ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، حدیث کے ہوتے ہوئے، روایت کے ہوتے ہوئے، آیات کے ہوتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا راستہ الگ ہے، اس کے دل کا راستہ الگ ہے۔ اور قرآن و حدیث و اہل بیت کا راستہ وہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جو رسول کا راستہ ہے۔ آج پوری ملت اسلامیہ میں نے کہا یہ درسگاہ ہے، دنیا کے تمام درسگاہوں کا اصول جو ہے وہی اصول اس کا بھی ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے کسی فرقے میں آپ چلے جائیے، ان کے پروگرام میں آپ نہیں جا سکتے، ان کے یہاں بھی روک لگائی جاتی ہے، ان کی مجلس میں مت جانا، لیکن ہمارے کسی عطا خانے کے دروازے پہ لکھا ہوا دکھا دو کہ یہاں صرف شیعہ ہیں، نہیں توجہ کریں میری تو، کسی ایک حسین کے عطا خانے پہ لکھا ہوا دکھا دو کہ یہاں صرف علی کے چاہنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، حسین کا دم بھرنے والے ہیں۔ کیوں بھائی آخر تم کیوں نہیں لکھتے؟ یہ کہیں گے جناب ساری دنیا ہدایت ڈھونڈ رہی ہے، نہیں توجہ میرے عزیزو، ساری دنیا نجات ڈھونڈ رہی ہے۔ جس سے پوچھو بھائی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ نجات چاہیے۔ روزے کیوں رکھ رہے ہو؟ نجات چاہیے۔ حج کیوں جا رہے ہو؟ کعبے کے طواف کیوں کر رہے ہو؟ نجات چاہیے۔ ساری دنیا کو نجات چاہیے، تو بھائی جس نے نماز دیا اسی سے پوچھو نجات کہاں؟ نہیں تھوڑا بیدار ہو کے سن لیجیے، جس نے نماز دی، جس کے اشارے پہ نماز پڑھتے جا رہے ہو، اسی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اے میرے پیغمبر، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے والشمس، اے میرے والضحیٰ، تو ہی بتا دے کہ کائنات میں ساری انسانیت ہدایت کے لیے بے چین ہے۔ چشمے سیراب کہاں ہے؟ وہ دریا کہاں ہے کہ جہاں سے آب حیات ملتی ہے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں سے انسانیت کو نجات ملتی ہے، جہاں سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے؟ نبی آواز دیں گے جب میں نے نمازیں دی تو لیا یا نہیں لیا؟ توجہ کریں میرے عزیزو، میں بہت روک کے یہ بات پہنچا رہا ہوں، جب میں نے نمازیں دی تو تم نے لیا یا نہیں لیا؟ یہ اندر فرقے یہ کہیں گے ہاں یا رسول اللہ میں نے نمازیں آپ سے دی، روزہ دیا تو دیا یا نہیں لیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ سے دی، حج کے لیے گئے یا نہیں گئے؟ میں نے ہی تو کہا تھا جاؤ کعبے کے پاس 7 چکر لگا کے چلے آؤ، خالی چکر لگا کے آ گئے تو حاجی تو کہلاؤ گے، حج کا مقصد ادا نہیں ہوگا۔ توجہ کریں میرے عزیزو، خالی مسجد کے دروازوں پہ جا کے ماتھا ٹیک کے چلے آئے تو یہ تمہیں دنیا کی نگاہ میں نمازی کہے گا، اللہ کی نگاہ میں نمازی نہیں بنائے گا۔ کعبے کا چکر لگا کے آ جانا، مسجدوں کا چکر لگا کے آ جانا، یہ اگر جیسے گئے تھے ویسے ہی اگر واپس آ گئے اور ویسے ہی رہ گئے تو یہ چکر ہی کہلائے گا، مقدر کا چکر نہیں کہلائے گا، ہے نا؟ تو کعبے کا اصول یہ ہے، زیارت کا اصول سب الحمدللہ کافی زائرین، کافی حاجی مائیں اور بہنیں بھی زیارتوں اور حجوں پہ گئی ہیں، اور میرے دوست اور عزیز اور حکام اور بزرگ سب کے سب حج اور زیارت اور مسجدوں میں جاتے ہیں اور مجلسوں میں بھی آتے ہیں۔ جو حج کا اصول وہی مجلس کا اصول، جو نماز کا اصول وہی مجلس کا اصول، جو زیارت امام حسین کا اصول وہی مجلس کا اصول۔ کیا ہے کہ اگر حج کے لیے گئے تھے تو پہلے اگر غیبت کرتے تھے اب بھی کرتے ہو تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ اگر زیارت میں تم نے جا کے پہلے حرمین حضرت
زیارتوں پہ گئے اور آئے نہیں بدلا اپنے آپ کو تو بیکار. مسجدوں کے چکر کاٹ کاٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر اگر غیبتیں کیا تو مسجدوں کے چکر بیکار، سب بیکار. اسی طرح سے مجلسوں میں آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے صرف نان اور تبرک لے کر تو آنا بیکار. میں ثواب کا منکر نہیں ہوں. حسین تمہیں کربلا میں ثواب دینے نہیں گئے تھے، انسان بنانے گئے تھے. انسانیت کے اقدار پہ فائز کرنے گئے تھے. تمہاری روحوں کو اتنا بلند کرنے کے لیے حسین نے قربانی دی تھی کہ انسانیت کے شعور میں ادراک و فہم و شعور اتنا بلند ہو جائے کہ انبیاء کہتے چلے آ جائیں السلام علیکم ایھا الشہداء. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے کہ فکر کی پابندی. پہلے تو اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہو. پہلا مرحلہ یہ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا آپ نے، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے. اسلام نے اجازت دے دی کہ چونکہ تم نے اللہ کا نام اپنی زبان پہ لیا اور میرے حبیب میرے مصطفیٰ کا نام تو نے اپنی زبان سے لے لیا ہے تو ابھی اندر سے مسلمان نہیں ہو. میں نے تیرے ہاتھ کو پاک کر دیا. میرے عزیز سن لے تھوڑا سا. میں نے ابھی تیرے ہاتھ کو پاک کیا ہے تاکہ تیرے ہاتھوں سے لوگ کھانے کے لائق ہو جائیں. میں نے ابھی تیرے وجود کو پاک نہیں کیا. لا الہ الا اللہ تھوڑا اور ترقی کر دیا اگر آپ نے تو کیا کہہ دیا علی ولی اللہ. تو کیا کلمہ پڑھ لینے سے سچے مسلمان ہو گئے؟ علی ولی اللہ کہنے سے پکے مسلمان ہو گئے؟ عزیزو صرف کلمہ پڑھنا کمال نہیں ہے. ممکن ہے بڑے سے بڑا عالم ہو لیکن مسلمان نہ ہو. بہت توجہ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. مولانا عمار حیدر امامہ قبا لگائے ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اندر سے مسلمان بھی ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ بعد میں لڑائی نہ ہو کہ ان کو کہہ دیا کسی کو نہیں. کوئی سب مولا کہہ رہا ہے سب مسلمان ہیں لیکن چیک کریں اپنے آپ کو. نہیں توجہ کریں ہے کہ نہیں؟ سب مولا کے نظر سب مسلمان سب تک کے شیعہ میری نظر میں خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مولا نے کہا ہے تمہیں اختیار نہیں ہے کسی کو کہہ دو کہ شیعہ نہیں ہو. تمہیں اختیار نہیں ہے. تمہیں بس اتنا بتانا ہے کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک جھانک کے دیکھے کہ میں شیعہ بچا ہوں یا نہیں. مانے لوریوں میں تمہیں علی دے تو دیا, تم نے اس لوریوں کی لاج رکھی ہے یا نہیں. باپ نے انگلیاں پکڑ پکڑ کے تمہیں کلمہ تو پڑھا دیا لیکن تم نے اپنے باپ کی آبرو بھی بچائی ہے نہیں. یہ کون سمجھائے گا؟ یہی درسگاہ ہے, یہی فرش ادا ہے. یہاں کچھ مت بن کے آؤ, بس انسان بن کے آؤ اور انسان ہی بن کے چلے جاؤ کافی ہے. یہی مذہب ہے, یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, یہی فرقہ ہے. جو کچھ سمجھ لو پیغمبر نے کسی فرقے کا نام نہیں دیا, کسی فرقے کا نام نہیں, کسی کو روکا نہیں کہ تم کامیاب ہو نہیں. کوئی ایک روایت مجھے لا کے دیجیے. آپ اصولوں کی بنیاد پہ کسی فرقے کا نام لے سکتے ہیں. پیغمبر نے دروازہ نہیں بند کیا. ساری دنیا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ نجات چاہیے. آپ کس لیے آئے ہیں؟ نجات چاہیے. کسی سے پوچھئے, ہمارے سنت بھائی بھی آتے ہیں مجلسوں میں, ان سے پوچھئے بھائی آپ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مسجدوں میں جا رہے ہیں, مجلسوں میں جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ نجات چاہیے مولانا. نماز پڑھو نجات دیں گے. نماز تو پڑھو, حج پہ ہوا ہے اپنی نجات دی.
پانے کے لیے ہر لمحہ نجات چاہیے، ورنہ 15 حج کرنے والا بھی حسین کا قاتل ہو سکتا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، کوئی تفصیل کا وقت نہیں میرے پاس، پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا اگر میں کربلا میں حسین کے قاتلوں کے صفات بیان کر لوں۔ وہ حضرات ہیں جو قاری قرآن بھی ہیں، وہ حضرات بھی ہیں جو حافظ قرآن ہیں، وہ ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ہیں جو روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ جو 15 25 بار کے لیے لگاتے ہیں، 25 حج کیے ہوئے ہیں، 72 کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر کیوں؟ کیسے پہچانو گے کہ حق کا راستہ کون ہے؟ نجات کہاں ہے؟ ادھر بھی سب نماز، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی روزے دار، ادھر بھی روزے دار، ادھر بھی حج، ادھر بھی حج، ادھر بھی زکاتیں، ادھر بھی زکاتیں، ادھر بھی امر بالمعروف، ادھر بھی امر بالمعروف، ادھر بھی نہیں۔ اپنی انتظاموں کے اعتبار سے سب کچھ تو ویسے ہی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی قاتل نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی رسول نے سکھایا ہے؟ کیا یہی مذہب ہے؟ خدا کی قسم، نجات چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو کہ نمازیں کتنی ہیں، یہ دیکھو کہ کون کس رہبر کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کتنا ہے اور کتنی کا رکھا نہیں، یہ دیکھو کہ کون کس رہبر کے ساتھ ہے۔ آئیے چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اے میرے اللہ، پوری کائنات اسلام نجات ڈھونڈ رہی ہے، نجات کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ آواز دے گا، میرے پیغمبر کے دہن سے لگ جاؤ، جس نے سب کچھ دیا ہے وہی پیغمبر نجات کا راستہ بتائے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے پہنچا، یا رسول اللہ، میرے جیسے انسان کو نجات کی تلاش ہے، آپ ہی بتا دیں نجات کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا رسول آواز دے گا، میں نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میں نے 1400 سال پہلے صلوات پڑھ محمد زندہ باد۔ اور کریں ایک بلندرین صلوات پڑھتے ہیں تو کیا پھر اشارہ ہو رہا ہے، مومنین آپس میں ایک دوسرے سے شانوں سے شانہ ملا لیں اور تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مقامات اہل بیت زیادہ سے زیادہ سکے۔ ایک اور بلندرین صلوات بہت توجہ ہے۔ 1400 سال پہلے پیغمبر ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہدایت تلاش کرنے والے کی ضرورت ہے کہ وہ تلاش کرے۔ اللہ نے بالغ کر دیا، اللہ نے اس لائق بنا دیا کہ شعور و ادراک میں بیداری پیدا ہو جائے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہدایت کی تلاش کرو، ورنہ باپ کے بتائے ہوئے اللہ کو زندگی بھر پوچھتے رہے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک انسان سے خطاب میں رہے، باپ نے بتا دیا کہ اللہ ایک، آج تک ہم وہی اللہ ایک مان رہے ہیں، اپنی عقل کو لگایا ہی نہیں۔ مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں خطاب کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر سوچو جب تم اپنے ماں باپ کی بتائی ہوئی چیزوں پہ سن کے ایمان رکھے ہوئے ہو، اب تک جب بالغ ہو گئے، عقل ہو گئے، شعور ہو گیا، ادراک تمہیں پہنچ گیا، اس کے باوجود بھی تم نے اپنے ایمان کو چیک نہیں کیا، تو پھر تم میں اور ان مشرکوں میں فرق کیا ہے جو قرآن کی آیت بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح کتوں کو پوجا کرتے ہیں؟ کیا فرق ہے؟ چیک کرو اپنے آپ کو کہ ایمان کی کس پر چیک کرو۔
اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، اگر ہماری مشکل یہ ہے، بہت توجہ میرے چیزوں، ہم تمام 73 فرقوں کی، میں کسی ایک فرقے سے گفتگو نہیں کرتا، جب میرا اللہ نہیں کرتا، جب میرا رسول نہیں کرتا، جب میرا قرآن نہیں کرتا، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے کسی فرقے کو الٹا سیدھا کہے. کسی کو میرا خدا قرآن میں سکھاتا ہے کہ حق کو حق کہو چاہے کڑا کر جائے. جہاں بیٹھو تو وہی کہو جو حق ہے. میرا رسول یہی سکھاتا ہے کہ حق کو حق کہو، اور کسی سیرت میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں 6 مہینے کا بچہ مسکرا کے جیت جائے. نہیں ہے کسی کے پاس ایسی سیرت ہے، تمہارے پاس ہے. چیک کریں اپنے آپ کو. زندگی ہماری مشکل کیا ہے 73 فرقوں کی؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھی. بہت توجہ، ہم نے قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھی، جبکہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا. میرا نوجوانوں کا غور کرو اس بات کو. قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اس لیے پڑھنے پہ ثواب رکھ دیا کہ پڑھتے پڑھتے کبھی تو پہنچو گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اس لیے اللہ نے تلاوت کا ثواب لکھ دیا کہ کبھی تو پہنچو گے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ورنہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا تھا، اور اسے تلاوت کی ضرورت بھی نہیں. خدا کی قسم، جب سے قرآن کی تلاوت کو 14 کی زبان سے تلاوت کا شرف مل گیا، قرآن کو ہماری تلاوت کا مزہ ہی نہیں آتا. ہم تلاوت کریں گے بھی کیا؟ ارے ہم اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ہم مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، ہم خانوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم کسی مردے کے قبر پہ پڑھ سکتے ہیں، ہم کسی زندہ کو مارنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ ہماری تلاوت یہی ہے جب تک زبان چل رہی ہے تلاوت. ارے نہیں میرے دلوں بات آپ تک شاید پہنچ جائے. ہم تلاوت کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنا شعور کہاں، اتنی ادراک کہاں، اتنی طاقت کہاں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں. ارے جب تک ہمارے جسم و جان میں طاقت ہے اور زندہ ہے، جبھی تک ہماری زبان سے قرآن ادا ہو سکتا ہے. ارے اس کی تلاوت دیکھو کہ جس کے سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے، نوکے نیزہ کی بلندی سے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتائے گا قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب. قرآن صلوات پڑھتے محمد والا. ہم نے اس کو تلاوت کی کتاب سمجھی، یہ ہدایت کی کتاب. اللہ نے 2 معجزے اپنے پیغمبر پہ نازل کیے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیتی وعطرۃ اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. فَإِن تَمَسَّكْتُمُوهُمَا، اگر تم لوگ ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہے، اور کریے گا کہ جملے پہ فَإِن تَمَسَّكْتُمُوهُمَا، اگر تم لوگ ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہے، حتیٰ لَن يَفْتَرِقَا. دیکھو یہ قرآن اور اہل بیت ہے، یہ جدا نہیں ہوں گے. حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ کوثر پہ میرے ساتھ
سامنے آئی ہیں۔ ہماری مشکل کیا ہے؟ پورے میری بات جو ہے وہ سب کے لیے، ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، ایک کو مانیں گے ایک کو چھوڑیں گے، ایک کو مانیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے۔ کیسے؟ ہم اپنی بات بھی کرتے تھوڑی سی، ہم نے کہا ایمان تو بہت رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے ایک نور کو خلق کیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو خلق کر دیا، فجعلہ شرکین، پھر میں نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، جعلہ محمدن وجعلہ ولیہ، ایک نور سے محمد کو بنا دیا اور ایک نور سے علی کو بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نور سے انہیں خلق کیا اور اسی نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو محمد بنایا ایک کو علی بنایا۔ ہم نے اپنی عقل لگائی یہاں پہ، ایک کو مانیں گے ایک کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا بھائی دنیا کا اصول یہ ہے، یہ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر ایک انار دے دو یا ایک سیب دے دو اور اس سے 20 سے کاٹ کے کہو آدھا تم کھا
لیکن مسلمانوں کا کلمہ جو ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی تھے، نہیں، نبی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صلوات پڑھیں اللہ۔ تو جب تک آخری انسان دائرہ اسلام میں آئے گا نہیں، میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے، تھا نہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے ہر فرقے کو کیسا پیغمبر دیا؟ کیسا پیغمبر دیا؟ جس کا بچپن پاک، جس کی جوانی پاک، جس کی بزرگی پاک۔ بس کہیں سے جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، خدا کی قسم، پیغمبر کے جانے کے بعد کیوں نہیں کسی ایسے کو تلاش کرتے کہ جس کا بچپن پاک ہو؟ کسی کے دماغوں پہ پیرا نہیں بٹھایا، کہیں کسی کے شعور کو زنجیروں میں نہیں لگا۔ جس طرح سے کسی خوشبو کی، کسی پھول کی خوشبو کو نہیں روکا جا سکتا، اسی طرح مومن کے اندر اگر ایمان آ گیا ہے تو اسے فرقوں کی زنجیر میں روکا نہیں جا سکتا۔ میرا دلو، اگر مومن کے دل میں مومن کے ایمان آ گیا ہے تو اسے فرقوں کی زنجیر میں روکا نہیں جا سکتا۔ جس دن اس کے جلوہ ایمان کو جلوہ ملے گا اور خدائی نور اس کے وجود میں اتر جائے گا، ہر زنجیر ٹوٹ جائے گی اور بس ایک آواز آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ کوئی زنجیر نہیں روک سکتی۔ جاؤ پڑھو زہیر ابن قین کون تھے؟ کون تھے زہیر ابن؟ سب کی کتابوں میں لکھا، سنیون مسلک تھے۔ کربلا میں آنے والے بہت سارے لوگ یہ مت سوچئے کہ کالی کربلا میں شیعہ لڑے ہیں، نہیں، یہ ذہنوں سے نکال دیا جائے کہ کربلا صرف شیعوں کی بسائی ہوئی جگہ کا نام نہیں، جو حسینی ہے۔ بہت سے سنی المسلک آپ کو کربلا میں مل جائیں گے۔ کربلا آنے کے لیے مسلک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہے۔ بس، اور یہی ہوا بھی، اپنا خیمہ دور دور لگا رہے ہیں۔ میں رسول کے نواسے کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ کہہ رہے مجھے ذرا حسین سے دور دور رکھنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین سے سامنا ہو جائے اور میں کیا جواب دوں گا کہ آپ کے ساتھ اتنے آپ کے ساتھی بن کے جا رہے ہیں، میں الگ الگ جا رہا ہوں، لہذا مجھے دور رکھو۔ غبار دنیا ہے جو دل پہ پڑی ہوئی ہے۔ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، دق الباب وانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آ جاؤں، زہیر کیا کر رہا ہوں؟ کھانا کھا رہا ہوں، کھانا چھوڑو، تمہیں حسین دلا دیں۔ حسین جانتے ہیں اس کے دل میں ایمان کا نور آ چکا ہے، ایمان کا نور آ چکا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہو چکی ہے، اس کا خون کربلا کے شہیدوں کے خون میں مل جائے۔ اسے وقت کا حسین، وقت کا جعفر صادق سلام کریں گے۔
اسے امام زمان اپنی منزل پہ پہنچ کے سلام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں نور ایمان پیدا ہو گیا ہے. حسین نے بلایا، نہ جانے اور بڑی تفصیل اس میں کہ زوجہ نے روکا اور زوجہ پھر چلی گئی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. بس زہیر جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک حبیب کی زوجہ تھی، ایک زہیر کی زوجہ ہے. یہ زوجہ چلی گئی، زوجہ کا کیا ہے کب ساتھ چھوڑ دے کوئی بھروسہ نہیں. لیکن زہیر نہیں ہوئے. زہیر پہنچے حسین کے پاس، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے. امام نے نہ جانے کیا کہا. یہ روایت کیا کہ امام نے زہیر سے کہا، کیونکہ امام نے کہا سب چلے جاؤ، کوئی خیر نہیں، صرف میں اور زہیر. امام نے زہیر سے کیا بات کی مجھے نہیں پتا، لیکن زہیر نے آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، نہیں تو اب حسین کا زہیر ہو گیا ہے. کیوں؟ کیا بتا؟ اس لیے کہ نور ایمان پیدا ہے. جب نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دیکھ زنجیریں انسان کو روکتی. اسی لیے دنیا کے سامنے وہ وقت بھی آئے گا جب عقلیں بیدار ہو جائیں گی، جب شعور بیدار ہو جائے گا اور کعبے کی چھت سے خطبہ دینے والا خطبہ دے گا. پھر اس وقت کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا دیکھے گی کہ جہاں کل پہلا ایمان پیدا ہوا تھا وہاں آخری امام ظہور کر کے بتائے گا ہمارا سلسلہ ایک، ہمارا سلسلہ الگ نہیں ہے. ہر مذہب میں مہدی موعود کا تصور ہے. اسی فرقے میں آپ چلے جائیں. میری باتیں چونکہ دیکھیں میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ سوچ کے کچھ آتا ہوں، پڑھ نہیں پاتا، ممبر سے نہ جانے کیا عطا ہو جاتا ہے اور اللہ جانتا ہے، خدا شاہد ہے. اس میں سے ایک لفظ بھی یاد کر کے نہیں آیا کہ یہی ممبر کی عطا ہے جو مولانا نے عطا کیا اور یہی سامنے آپ کے اندر اس کو سے کہتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس درسگاہ کی عظمت کو مت خراب کرو. جب رسول نے نہیں روکا، جب اللہ نے نہیں روکا، جب قرآن نے نہیں روکا، جب رسول پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سکینۃ النجاۃ، تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے تم کسی آنے والے کو روک سکو؟ صرف کربلا میں حر نہیں ہے، حسین نے کربلا میں حر کو توڑ کے یہ بتا دیا کہ قیامت تک ہر زمانے میں تم حسین کی طرح بتا کے تو دیکھو، مشکل تمہاری طرف سے، تم نے حسین کی طرح بلایا نہیں، ورنہ حر بھی آ جائے، زہیر بھی آ جائے، مشکل تمہاری طرف سے نہیں ہے. تو ہماری باتوں کو سمجھو، ہم کیوں نکلے، ہمارا مقصد کربلا کیا ہے. ہم صرف واہ کرانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم صرف تقرر تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم صرف اچھے ذاکر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم اچھے مولانا بنانے کے لیے نہیں آئے تھے. ہم کربلا آئے تھے طلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب کربلا میں آئے تھے امر بالمعروف کی ترویج کے لیے آئے، وعنہا عن المنکر اور منکرات کو روکنے کے لیے آئے. تم نے اپنی مجلسوں کے کتنی امر بالمعروف دکھائی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا یہ کہہ دے خدا کی قسم مجھے کربلا میں اتنی شدید غم نہیں ہوا جتنا میرے چاہنے والوں نے میرے مقصد کو چھوڑ کے مجھے دیا ہے.
کربلا ایک مقصد کا نام ہے، کربلا اپنے وجود کی بلندی کا نام ہے، کربلا حسین سے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر صرف حسین پہ رکے رہے تو مقصد عزاداری تمہارے ہاتھوں میں نہیں آیا، اس لیے کہ خود حسین کربلا میں اپنے تک نہیں رکتے، آواز دے رہے ہیں اے میرے اللہ وَيَرْفَعُ اللَّهِ الہی، اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ احساس پیدا کریں، بہت رک پہ آخر میں اسی لیے پڑھا میں کہتا تو کوئی فضائل اور اسی روشنی میں آپ کے ذہنوں کو وہاں پہ پہنچا دیتا اور بابا کر کے چلا جاتا، لیکن خدا کی قسم اگر یہ نوجوان آج اپنی فکروں کو حسینی مشن کے تحت اور مقصد کربلا کے تحت آگے نہیں بڑھائیں گے تو سب بن سکتے ہیں، امام زمانہ کے ناصر نہیں بن سکتے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ بس 313 پہ معاملہ ختم ہے، نہیں، کربلا اس درسگاہ کا نام ہے کہ جہاں 72 کا کردار دیکھتے جاؤ اور امام کے صحابی بنتے جاؤ، ورنہ بڑے بڑے کام ختم ہو گئے، بڑے بڑے کام، صرف حسین ہی کا نام تو لیا تھا، کیا اور امام کی شہادت نہیں ہوئی؟ سوچئے گا، کیا امام حسن کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا امام زین العابدین کی شہادت نہیں ہوئی؟ سب کی ہوئی شہادت، لیکن پھر کربلا کو اتنا تباہ ہو دیا، ہمارے امام پوٹلیاں بنا بنا کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہاں کبھی عبداللہ کو کہنا کہ اتنا کیوں خرچ کرتے ہو عزاداری پہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھو کہ پوٹلیاں بنا بنا کے عزاداری کے لیے رکھتے تھے اور اپنے غلاموں سے کہتے تھے جاؤ میرا میں جگہ جگہ میرے جگ کا نام لو، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ صرف حسین ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، صرف حسین ہے جو نجات کا راستہ۔ بس میرے دلو گفتگو آج یہیں پہ تمام کر دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے وجود کو بلند کرو، اپنی فکروں کو آمادہ کرو، کمانا منع نہیں ہے، خوب کماؤ، اس لیے کہ جب تک کماؤ گے نہیں اتنا، جب تک آزاداری کو فروغ نہیں دے سکتے۔ اور ایک نئی بات چل گئی ہے، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے، مدرسے میں پڑھا تو علم دین ہے، قرآنی باتیں پڑھی تو علم دین ہے، ڈاکٹر بنے تو علم دنیا ہے، اور ہم بھی بیٹھ کے کہتے ہیں دنیاوی علم سیکھ رہے ہیں آپ کے بچے، نہیں، غلط ہے تو یہ بات نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہر علم انسان کا ظرف چاہے تو دنیاوی بنا سکتا ہے، انسان چاہے تو آخرتی بنا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں مولانا 15 سال مدرسے میں پڑھا، مال امام کھا رہا ہوں، اور صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں جا کے قوم کی جیب سے مال لوٹوں گا۔ میں نہیں کہتا خدا کی قسم، میں کہوں تو میری زبان کاٹ لو، نبی کا فرمان ہے جو شخص بھی کسی بھی علم کو سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد وہ قوم کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ دنیاوی علم ہے، وہ دنیاوی علم ہے۔ لیکن میرا یہ نوجوان اگر ڈاکٹر بن کے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہی اسلامی علم ہے۔ بنو ڈاکٹر، جب تک علم نہیں آئے گا تمہارے شعور میں بلندی نہیں آئے گی، خوب آگے بڑھو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر۔ میں نے 7 سال پہلے اسی دن پر سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھ دو، اس لیے کہ آدم آئے لیکن یہ
لیکن آپ کو مل گئے. ارے میرے عزیزوں میں نوجوان تمہیں کہاں تک لے کے جاؤں؟ آدم کو نہ مل سکے لیکن یہ شہر علم اور باب علم دونوں آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ آپ اپنی زبان سے واحد ہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، اور کائنات میں علم کا مرکز بس دو، یا نبی یا علی. نبی نے کہا انا مدینۃ العلم، علی نے کیا کہا سلونی سلونی سلونی. ارے علم کے دو ہی ہیں بس مینارے، ایک کو نبی کہا جاتا ہے ایک کو علی کہا جاتا ہے. اب اولاد علی اسی فہرست میں آتے ہیں، میں الگ نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو اللہ نے یہ دونوں جوہر اور دونوں گوہر آپ کی جھولی میں اڈھیل دیے. اب اس کے بعد بھی اگر ہماری نسلوں میں کہیں جہالت رہ گئی تو یہ علی کا قصور نہیں ہے. زیادہ آگے بڑھو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، انجینئر بنو. کیوں بنو؟ مولانا ہم نہیں بنیں گے، ہم بس یا علی یا حسین قرآن کا علم دین کا علم سیکھیں گے. نہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم کی دو قسمیں ہیں، علم ادیان ہے، علم الابدان ہے. مولا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ بس علم الہی، علم لدنی. نبی فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. کب فرمایا تھا؟ 1400 سال بعد. جس چیز کا نام پیغمبر نے 1400 سال پہلے لے لیا تھا اس نے سارے برانڈوں کا بھرم توڑ دیا. علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علم اور عقل بیدار نہیں ہوگی انسان کبھی خدا کی بارگاہ میں صحیح تسلیم ہو ہی نہیں سکتا. لہذا بیدار ہو. اور اپنے بچوں کو ہم نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، حالات فراہم نہیں تھے، لیکن اپنے بچوں کی زندگی فراہم کرو. انہیں کسی نہ کسی لائن پہ لگاؤ. آج ہر طرف یہ شہرت ہے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہمارا حق چھینا جا رہا ہے. ارے حق چھینا جا رہا ہے تو حق واپس لینے کا بھی طریقہ ہے. حق چھینا جا رہا ہے تو حق واپس لینے کا بھی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ تو طریقے ہوں گے. پہلے بیٹھ کے راستہ بتایا، 25 سال دنیا سمجھتی رہی کہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں. نہیں توجہ کرے میرے عزیزو، 25 سال تک دنیا یہ سمجھتی رہے کہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں گھر کے اندر. نہیں، علی نے علم کا چراغ ایسے بیدار کیا کہ لوگوں کے شعور و ادراک کو اتنا بلند کر دیا کہ 25 سال جو حق علی کا چھینا گیا تھا اور جن لوگوں نے چھینا تھا وہ خلافت علی کے دروازے پہ لے کے آ گئے. یا علی، اس سے بہتر جگہ کوئی نظر نہیں آتی. بات کہاں تک چھینا جا رہا ہے تو کیسے علم کے ذریعے سے ہر میدان میں اس طرح سے گھس جاؤ. ہر میدان میں ڈاکٹروں کی دنیا میں ایسے گھس جاؤ کہ ہر ڈاکٹر قینچی چلانے سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھے کہ صحیح چلا رہا ہوں یا نہیں. ہر وکیل فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے مشورہ لینے کے خواہش مند ہو. ہر انجینئر نقشہ بنانے سے پہلے تمہاری طرف دیکھنے کا تصور رکھے. ایسا مزاج پیدا کر لو کہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو جائے. لوگ پوچھتے ہیں اتنی سی نصر اللہ
کہ کہاں سے آیا کہاں سے آیا میں 11-12 سال سے بس میری بات ختم ہو جا رہی تھی وقت تمام ہو گیا 11 سال سے ایران میں ہوں اور میرے دوست اور احباب یہ بتاتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے ایران میں باہر کے ڈاکٹرز ہوتے تھے انڈیا ڈاکٹرز امریکن ڈاکٹرز یا دوسرے ممالک کے ڈاکٹرز ہوتے تھے وہاں خود ڈاکٹر نہیں بہت آہستہ آہستہ سنیے اور مزاج بنائیے گروہ بنائیے ہت بنائیے انجمنیں صرف ماتم کے لیے نہ بنائیے کیوں نہیں میری قوم ایک ایسی انجمن بناتی جس کے اندر پڑھے لکھے افراد بیٹھے اور وہ سلیکٹ کرے کہ یہ بچہ اس کے اندر صلاحیت ڈاکٹر بننے کی ہے اور ہم اس کا سہارا بنیں گے کیوں نہیں ایسی انجمن بنتی بنائیں گے نہیں تو کون بنائے گا اور اب نہیں بنے گی تو کیا بنے گی جب الحمدللہ ہماری قوم میں ڈاکٹرز ہیں بھئی ایک دور تھا جب کہتے تھا طریقہ نہیں معلوم تھا راستہ نہیں معلوم تھا کیوں اس لیے کہ ہم نے حاصل تو کر لیا لیکن علم حاصل کرنے کا نام نہیں علم حاصل کر کے پہنچانے کا نام کسی کے بیٹے کو ڈاکٹر بنتا دیکھتے ہوئے اس کے سامنے گڈھے مت کھودو اس کے پاس حرف التماس لے کے پہنچو کہ جس طرح سے تم راستے پہ لگے ہو اس میرے بیٹے کو بھی لگا دو اس کے دل میں حسد کے بجائے تمہارے لیے محبت بڑھ جائے حسد سے تمہارا بچہ پیچھے ہو جائے گا اس طرح ابھی تو باتیں بہت ساری ہیں میں وہ ساری باتیں ایک میں نہیں بیان کر سکتا ایسی انجمنیں بناؤ انشاءاللہ کل کی مجلس میں باقی یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی جب تک آپ اپنے وجود کو بیدار نہیں کریں گے ہر صنف میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے ایران میں 15-20 سال کے اندر انقلاب کے بعد سے اب تک جہاں صرف ہندوستانی ڈاکٹرز ہوتے تھے ایرانی ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے اس ملک میں 7,500 انڈین بچے ڈاکٹرز پڑھ رہے ہیں MBBS کر رہے ہیں بی فارما کر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ہماری قوم لگی ہوئی ہے ہماری بچیوں کے پڑھنے کے لیے ایک اچھا اسکول نہیں ہے جواب دیجیے کوئی ہے ہماری بچیوں کے پڑھنے کے لیے کوئی ایک یونیورسٹی ہے جہاں ہم اپنی بچیوں کے پورے حجاب میں آج کوئی پہ آفت کیوں آئی ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے اپنی دولتوں کو صرف اس بات پہ لگا دیا کہ اس کی 2 گز زمین اپنے اندر کر لے ہم نے اپنے کروڑوں روپے اس بات پہ اعلانات پہ لگا دیے کہ اگر میں متولی بن گیا تو 5 کروڑ یہاں دے دوں گا خدا کی قسم یہ درد دل ہے اور کچھ نہیں میں کسی کے دل شکری نہیں کرنا چاہتا میں صرف ایسے لوگوں کو جس کو اللہ نے نوازا ہے ان کی ہدایت کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس خدا نے نوازا ہے کم سے کم اس دولت سے اپنے قوم کی بچیوں کی آبرو کی حفاظت تو کر لو کیوں نہیں اس طرح سوچتے کیوں نہیں فکریں بیدار ہوتی کیوں نہیں ایسی انجمنیں بنائی جاتی کیوں نہیں ایسی کمیٹیاں تشکیل دی جاتی جس سے ہماری قوم کی بچیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکے جس سے انہیں اپنا پردہ نوچنا نہیں پڑے بلکہ فخر سے کہنا پڑے کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ کی بچی مجبور ہے وہاں قانون ہے کہ اس کا پینٹ میں آنا ہے آپ بھی مجبور ہے مولانا لاکھ پڑھے مجلس جا تو اپنی بچی کو جاہل بنا دو یا بے پردہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کب تک ایسے چلے گا کب تک ایسے چلے گا کب تک انسانیت بیدار نہیں ہوگی میں نوجوان تم سے کہتا ہوں خدا کی قسم بزرگ نے اپنا کام کر دیا جو انہیں کرنا تھا وہ کر چکے تم اٹھو تم اسٹینڈ لو تم کمیٹیاں بناؤ ضروری نہیں ہے کہ انجمن ایک بنی ہو اگر ماتم کے لیے تو تم دوسری بنا کے لڑ جاؤ
کے مستقبل میں تم ہمارا ساتھ دو. سلام کر دے محمد. کوئی اختلاف نہیں, کوئی لڑائی نہیں. اور میں منبر سے حسین کی ماں کو وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہوں, جتنا ثواب تمہیں حسین فرش عزا بچھانے میں دیں گے, ویسے ہی ایک عزادار کا مستقبل ثواب نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے, کچھ کوئی فرق نہیں دوستو, دونوں میں برابر کا فرق ہے. جس طرح سے حسین تمہیں ماتم میں پہلی صف میں کھڑا ہونے کا ثواب دیں گے, اسی طرح سے حسین قوم کے ایک جوان کو سب سے پہلے آگے بڑھ کے گلے لگانے میں ثواب دیں گے. کوئی فرق, آگے بڑھو اور ہمارے قوم کے پاس پیسہ کرو. اگر پیسہ کرو تب یہ نہ بنتا. ہم اپنے گھر کے نام پہ اتنا نہیں نکال سکتے جتنا ہماری قوم حسین کے نام پہ دینے کو تیار. انجمنوں کا نام لکھو, عزاداروں کا مستقبل سنوارنے کا مرکز. ایسے نہیں سب ہوگا. حسین نے فکر بلند کی. کربلا میں ہمارے جیسے انسان نہیں آئے تھے. کوئی فقیر تھا, کوئی حافظ قرآن تھا, کوئی اپنے وقت کا آیت اللہ تھا. سب اپنی اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتے تھے. جناب مسلم جو دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے, نام بھی مسلم تھا. حسین نے کربلا بھیجا, خط میں کیا لکھا؟ حاضر رجل الفقیر اخی وابن عمی. یہ رجل فقیر اس کے اندر فیصلہ کرنے کا پاور موجود ہے. یہ میرا بھائی, میرے چچا کا. یہ پہلا مرحلہ ہے جو پہلا انسان حسین نے کربلا ہمارا کرنے کے لیے بنایا, رجل فقیر. جب جناب زینب یہ دوسری محرم آ گئی, بعض روایات کہتے ہیں کہ کربلا میں قافلہ تو محرم کو پہنچا, اور ابھی کربلا سے پہلے ہی ایک مقام تھا وہاں پہ تاریخ میں ہمارا نام لکھا ہے. اصحاب کہنے لگے کہ آقا حسین کوئی بستی نظر آئی. امام حسین نے نگاہیں بلند کی, آواز دی, تم جسے بستی سمجھ رہے ہو وہ بستی نہیں. یہ نیزے ہیں جن کی انیاں آسمانوں میں نظر آ رہی ہے. یہ بھالے ہیں, یہ بستی نہیں ہے, لشکر ہے جو ہماری طرف آ. لشکر قریب آیا, جیسے ہی لشکر قریب آیا حسین نے کیا دیکھا کہ لشکر والے بڑے پیاسے ہیں. سدائیں بدل رہے, روح خف سے منتری سے پرواز کرنے والی ہے. لشکریوں میں جینے کا کوئی ماحول نظر نہیں آتا. ایسا نہ ہو کہ جسم سے روح پامال ہو جائے اور گزر جائے. حسین نے آواز دی, میرے شیر عباس, اے میرے اکبر, یہ لشکر ہے بغیر کسی فرقے اور مسلک کے, بغیر کسی بندش کے, بغیر کسی کمی اور زیادتی کی اپنے مشقوں کے دہانے کھول دو میرے رسول. اکبر اور عباس روایتیں کہتی ہیں کہ 18 نمبر بنی ہاشم اپنے اپنے ہاتھوں میں مشقیں دیے ہوئے آگے بڑھے. ایک ایک سپاہی کو مشقیں دیتے تھے. جو میں نے روایت پڑھی کہ مشق ہاتھوں میں تھما دیتے تھے, جتنا دل چاہے پی لو. ایک صحابی ہے جس کا نام حمص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں اکبر بار بار مشق دیتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں پی پا رہا ہے. اب وہ خود ناقل ہے کہ میں نے بہت چاہا کہ اپنے ہاتھ
پی سکتا. میں نے دیکھا کہ پانی پلانے والا شخص جو کرسی پہ بیٹھا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ لیا اور میرے قریب آ گیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے بھائی تو پانی کیوں نہیں پیتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پانی پی سکوں. ارے روایت کہتی ہے وہ شخص ناقل ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے, مجھے بتایا بھی نہیں گیا تھا. ارے اس شخص نے اپنے ہاتھ میرے ذہن تک لگایا اور لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. میں نے کہا تو نے کہاں پہچانا؟ کہا جب کربلا کا عاشور کا دن آیا اور سب کے بعد ایک شخص گھوڑے پہ سوار آیا, 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ تھا. اب جو میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھی تو یہ کوئی اور نہیں تھا, یہ وہی تھا جس نے راستے میں ہمیں پانی پلایا. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں دادا نے سید الشہداء. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم سید الشہداء کے. ماتم کرو, حسین کا کریا کرو, اس لیے کہ یہ 10 دن رونے کے لیے ہے. روتے روتے ہوش میں آنے کا نام کربلا ہے اور اتنا ہوش آ جائے کہ کربلا کا حسین کر دے کہ یہ میرے عزادار ہے. حسین کی ماں پکار کے کہتے ہاں یہ میرے حسین کے عزادار ہے. کل آپ نے بہت کریا کیا, ارے حسین کی مادر گرامی خوش ہو گئی ہوگی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا ہوگا. اے میرے اللہ, ارے ان ماں اور بہنوں کو اور ان نوجوانوں کو اور ان بوڑھوں کو جو میرے لال پہ آنسو بہا رہے ہیں, انہیں مقصدوں میں کامیابی عطا فرما, ان کی عاقبت بخیر کر دے. بس میرے عزیزوں 2 محرم آ گئی, کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچ گیا. ابھی مسجد میں انوار بھائی نے کہا حسین نے کربلا کی زمین کا اعلان کیا. 60,000 درہم میں حسین نے کربلا کی زمین خریدی. حسین جانتے تھے کہ کسی اور کی زمین پر دفن ہونا صحیح نہیں ہے, اس لیے حسین نے کربلا بسائی نہیں ہے, کربلا خریدی ہے. اور خریدنے کے بعد جب اپنے خیمے میں آئے اور بہن سے مشورہ کیا, اے بہن میں نے یہ پورا علاقہ خرید لیا ہے. اے میرے بھیا زمین کس کے نام خریدی ہے؟ اے میرے بھیا, اے میرے حسین, ارے ذرا بتا دو زمین کس کے نام ہے؟ اے بہن ابھی کسی کے نام نہیں کیے, زینب تو رکھ گئی. اے میرے بھائی حسین, اس زمین کو میرے نام اکبر کے نام کر دو. مجھے نہیں پتا. حسین عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھاتے ہیں لیکن نہیں بلاتے قوم بنی اسد کے بچوں آؤ. نہیں, قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھایا لیکن قوم بنی اسد کو نہیں پکارا. کوئی ایک روایت مجھے نہیں ملی اور محمد کے ٹولہ سے اٹھائے لیکن قوم بنی اسد کو نہیں بلایا. لیکن جب جوان بیٹے کے سینے کے بچی کی ابھی لگی اور حسین کٹی اور چلتا ہوا, ارے اور علی اکبر کے قریب پہنچے, ایسا پہنچے جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اور قریب پہنچنے کے بعد آواز دی, اے بنی اسد کے لوگوں, صحیح باپ سے جوان جنازہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے زمین خریدی, علی اکبر کے نام کر دیا اور پورا کاغذ اور پورا بیانامہ قوم بنی اسد کے حوالے کر دیا. جاؤ میرے اکبر کے صدقے میں تمہارے نام, جاؤ میرے اکبر کے صدقے میں زمین تمہارے نام کرتا ہوں. بس یاد رکھنا, جب بھی میرا کوئی مہمان آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا. اللہ اکبر. بس میرے عزیزوں, میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے, ایک منظر پڑھ کے مسائل ختم کر دوں. خیمے لگی, خیمے کی تنابیں لگائی جانے لگی. میرے شیر اور جڑی اور بالفا اب
اور وہاں پہ خیمے لگائے جانے لگے، ترابیں کسی جانے لگی۔ اتنے میں یزید کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ خیمے لگانے کا حکم نہیں ہے۔ عباس کو جلال آ گیا، تلوار نیام سے باہر نکال دی اور خط پھینک دیا کہ تمہاری اتنی مجال کہ میرے آقا حسین کے خیموں کو نصب ہونے سے روک سکو۔ بہت کچھ رکتے مسائل پڑھو، بات ختم ہو گئی، میرے دلوں روتے ہوئے گھروں پر جانا۔ حسین کے عباس نے کیا کہا؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم حسین کے کام کو روک سکو۔ کیوں کہہ رہے ہیں عباس؟ اس سے پہلے کبھی نہیں کہا یہ، کہیں تلوار نہیں نکالی، خط نہیں پھینکا، کسی کو نہیں روکا۔ جہاں نکالی حسین نے کہہ دیا عباس کربلا نہیں ہے، عباس کربلا نہیں ہے، عباس کربلا نہیں ہے۔ اور عباس کو بھی پتا تھا، ام البنین بچپنے سے ڈوری دے رہی تھی میرے لال، کربلا میں حسین کے کام آنا، کربلا میں زینب کو سنبھالے رکھنا۔ اے میرے شیر عباس، آج عباس کربلا میں ہے اور خط پھینک دیا ہے۔ اتنے میں حسین نے دیکھا اب تو میرے شیر کو جلال آ گیا، لیکن میں کہوں تو کیسے کہوں، آج تو کربلا آ گئی، اب عباس کو روکا کیسے جائے؟ خیمے کے قریب گئے، اے میری بہن زینب، میرے عباس کو جلال آ گیا اور کربلا بھی آ چکی ہے۔ زینب نے کہا حسین گھبراؤ نہیں، میرے شیر کو کہو تمہاری بہن بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، تلوار چھوڑ دیا، خیمے کے قریب آئے، آواز دی، اے شہزادی، اے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی، اے عباس تلوار کو نیام میرے دو۔ عباس نے سر کو جھکا لیا، میں کہوں گا عباس بڑے خوش نصیب ہو، ابھی بہن خیمے میں پردے میں ہے۔ ارے تھوڑی دیر کے بعد، ارے عاشورہ کے بعد یہی زینب ہوگی، بے مقنعہ چادر ہوگی، ظالم تازیانے مار رہے ہوں گے، علی کی بیٹی میرے فرات کا رخ کرتے کہہ رہی ہوگی، اے میرے شیر عباس، تیری بہن بے پردہ ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، مجلس حسین کا واسطہ، ذکر حسین کا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا واسطہ، وارث حسین کا واسطہ، مادر حسین کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما، ہماری گناہوں کو بخش دے میرے اللہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، میرے اللہ ہمیں حقیقی محبت اہل بیت اور ان کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔